بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حج اور حاجی میں کیا فرق ہے؟ حج کسے کہتے ہیں اور ہماری اصطلاح میں حاجی کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے حج کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حج کسے کہتے ہیں؟ مخصوص ایام کے اندر مخصوص مقامات پر مخصوص جگہوں کی زیارت کا نام حج ہے۔ مخصوص دن ہو، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک، یہ 5 دن حج کے لیے مخصوص ہے۔ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر۔ مخصوص مقامات کون سے ہیں؟ میدان عرفات ہے، میدان مزدلفہ ہے، میدان منا ہے۔ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر مخصوص جگہوں کی زیارت کا نام حج کہلاتا ہے۔ اور حاجی کسے کہا جاتا ہے؟ جو بندہ یوم عرفہ میں یعنی 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حالت احرام کے اندر زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت میں جو بندہ میدان عرفات میں حالت احرام میں پایا گیا، چاہے سوتے ہوئے ہی پایا گیا یا اس وقت میں وہاں سے گزر گیا، اس کا نام حاجی ہے۔ وہ حاجی ہو گیا۔ یہ ایک مخصوص جگہ ہے میدان عرفات، اور مخصوص دن ہے یوم عرفہ، 9ویں ذی الحجہ۔ اس دن میں جو بندہ حالت احرام میں میدان عرفات میں غروب آفتاب سے پہلے پایا گیا، اس کا نام حاجی ہے۔ اس بندے کا حج ہو گیا۔ اب آئیں، ایک حاجی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی اللہ پاک نے ایک حاجی کو۔ مسند بزار کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھر کا حج کرنے والا بندہ حاجی قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور حج کرنے والا حاجی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر نکل جائے گا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہو کے آتا ہے۔ اس بچے کے دامن پہ گناہ نہیں ہوتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حاجی بندہ، حج کرنے والا بندہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے دامن پہ اللہ کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا، گناہ اس کے مکمل پاک اور صاف ہو جاتے۔ دوسری حدیث پاک ہے جو ابن خزیمہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مکہ المکرمہ سے پیدل چل کے حج کے لیے جاتا ہے میدان منا کی جانب، پھر منا سے عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے منا، یہ حج کے جتنے معاملات ہیں وہ پیدل چل کے کرتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے پیدل حج کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کو ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم پہ 700 نیکیاں، اور عام نیکیاں نہیں، فرمایا 700 نیکیاں حرم پاک کی نیکی کی مثل ہوں گی، اور حرم پاک کی ایک نیکی جو ہے 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کاؤنٹ کیا جائے تو پیدل چل کے مکہ المکرمہ سے مینا کی جانب حج کے لیے جانے والے بندے کو اللہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم پر حاجی کو 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حاجی کا مقام ہے، یہ حاجی کی شان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا۔ ایک اور مقام پر حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کر کے واپس آنے تک اس بندے کو اگر راستے میں موت آ جاتی ہے، انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر قیامت تک اس حاجی کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔
قیامت تک اس بندے کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو بندہ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو قیامت تک اس بندے کے نامہ اعمال میں غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ پاک نے ایک حاجی کو اور ایک معتمر کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو تم حاجی سے دعا کرنے کے لیے کہو، اس لیے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے حاجی کے بھی جملہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ حاجی جس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دے، جس کے لیے بخشش کی دعا مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاجی کا اعزاز نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حج کرنے والوں سے دعائیں لینے کی اور ان کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔